شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہاتھ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جارڈی ٹیبلٹ کے بارے میں۔ جارڈی 10 mg اور 25 mg میں اویلیبل ہوتی ہے۔ یہ ڈائبٹیز کے مریضوں کو شوگر کی سطح کو، گلوکوز کی سطح کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ڈائبٹیز کے مریضوں میں گلوکوز کی سطح کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا یہ بنیادی ایک یوز ہے۔ جیسے ہی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے تو گردے کے اندر سے ایکسٹرا جو ایکسیسو گلوکوز ہے وہ جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گلوکوز خون کے اندر جو شامل ہوتا ہے، جیسے گردوں کے اندر سے فلٹریشن کے لیے گزرتا ہے تو گلوکوز اور خون الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے ہی پروسیس کے اندر جو گلوکوز ہے وہ واپس خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جسم کے اندر گلوکوز کی جو لیول ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ لیکن جیسے اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے ڈائبٹیز کے مریضوں میں تو ان میں جو گلوکوز خون سے الگ ہوا ہوتا ہے، جو شوگر خون سے الگ ہوئی ہوتی ہے، وہ دوبارہ خون میں شامل نہیں ہوتی، بلکہ وہ پیشاب کے رستے جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے جسم کے اندر گلوکوز شوگر کا جو لیول ہے وہ بہت حد تک کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوا دن میں ایک دفعہ استعمال کروائی جاتی ہے اور عمومی طور پر صبح کے وقت اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس دوا کا استعمال صبح کے وقت اس لیے بھی کروایا جاتا ہے کیونکہ اس دوا کے استعمال سے بعض اوقات پیشاب کے آنے کی جو فریکوینسی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، زیادہ مقدار کے اندر پیشاب آ سکتا ہے، بار بار پیشاب آ سکتا ہے، اس لیے اس دوا کا استعمال صبح کے وقت ہی کروایا جاتا ہے۔ لیکن کچھ کنڈیشنز کے اندر اگر ڈاکٹر یہ محسوس کرے کہ ڈائبٹیز کنٹرول میں نہیں ہے تو 10 mg کی گولی صبح اور شام دی جا سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر اس کی جو ڈوز ہے وہ ونس اے ڈے ہی ہے۔ اگر اس کے mg میں اضافہ کرنا ہو تو 25 mg کی ڈوز ہے وہ بھی صبح کے ٹائم دی جا سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جن کو یورینری ٹریک انفیکشن ہوتا ہو یا ایسی خواتین جو ویجینل انفیکشن کا شکار ہوں، ان کو اس دوا کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ مقدار کے اندر اگر گلوکوز پیشاب کے رستے خارج ہوتا ہے تو وہاں پہ فنگس انفیکشن کا خطرہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، بلکہ فنگس انفیکشن اگر پہلے سے موجود ہو تو اس کی جو ہیلنگ ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسی خواتین جو ویجینل انفیکشن کا شکار ہوں اور فنگس انفیکشن کا شکار ہوں، انہیں اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گردوں کے مریضوں کو اس دوا کا استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح جگر کے عارضے میں مبتلا مریضوں کو بھی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی اس دوا کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوں یا دودھ پلا رہی ہوں، انہیں بھی اس دوا کا استعمال صرف اور صرف اپنے ڈاکٹر یا اپنے گائنیکولوجسٹ کے مشورے کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔